السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المطلقۃ ثلاثاً، یعنی یہ باب اس عورت کے سلسلے میں ہے جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، فصل ثانی کی اور اسی طرح سے فصل ثالث کی احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن سلیمان بن یسار عن سلمۃ بن صخر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المظاہر یواقع قبل ان یکفر قال کفارۃ واحدۃ، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سلیمان بن یسار یہ روایت کرتے ہیں حضرت سلمہ بن صخر البیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سلمہ بن صخر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فی المظاہری، زہار کرنے والے کے سلسلے میں۔ مظاہر اس میں فاعل ہے ظاہر یظاہر سے، اور زہار کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، یعنی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے یا اس کے کسی عضو سے تشبیہ دے دے تو یہ زمانے جاہلیت میں طلاق شمار ہوا کرتی تھی، لیکن اسلام نے اسے طلاق نہیں مانا اور کہا کہ یہ ایک بیہودہ اور غلط بات ہے، ایک جھوٹ بات ہے، اور اس جھوٹ بات کی وجہ سے اس کی بیوی تو حرام نہیں ہوگی، یعنی طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو مظاہر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور مظاہر کی آگے صفت آ رہی یواقع قبل ان یکفر، جو واقع ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ کفارہ ادا کرے، یعنی کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو اسے ہم بستری کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو ایک گردن آزاد کرے، یا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یا اسی طرح سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ کفارہ اسے ہم بستری کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوگا۔ لیکن روایت میں اس آدمی سے متعلق بات ہو رہی ہے جو کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم بستری کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ قال، راوی کہتے ہیں قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ واحدۃ، ایک کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اگر کوئی آدمی زہار کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی ہم بستری کر لیتا ہے تب بھی اسے ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا، 2 کفارہ اسے ادا نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم بستری شوہر نے کر لی ہے تب بھی اسے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، یہ تمام علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک علماء کی جماعت اس بات کی طرف بھی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے 2 کفارے ادا کرنا ہوں گے۔ یہ حدیث بہرحال اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اکثر اہل علم کا قول اسی حدیث کے موافق ہے کہ ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ کفارہ تو زہار کا ہے نا، اور جو اس نے ہم بستری کی گویا کہ یہ شریعت کی مخالفت تو ہوئی،
اور اسے جو ہے پہلے کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈبل کفارہ اسے ادا کرنا ہو، کفارہ ایک ہی ادا کرنا ہوگا۔ آئی بات سن میں؟ ہاں، تو اکثر اہل علم کا قول اسی حدیث کے موافق ہے کہ کفارہ ایک ہی ادا کرنا ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 کفارہ ادا کرنا ہوں گے تو ان کے پاس اس تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی یہ روایت امام ترمذی اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل، ان اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا ظاہر من امراته فغشیها قبل ان یکفر فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال یا رسول اللہ رأيت بیاض حجلیها في القمر فلم املك نفسی ان وقعت علیها فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامره ان لا يقربها حتى يكفر، رواه ابن ماجہ وروى الترمذی نحوه وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب، وروى ابو داود والنسائی نحوه مسندا ومرسلا، وقال النسائی المرسل اولا بالصواب من المسند۔ حضرت اکرمہ یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ان رجلا ظاہر من امراتہ، کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا، فغشیہا، پس اس نے ڈھانپ لیا اس کو، اور یہ کنایا ہے جماع سے، یعنی اس نے جماع کر لیا اس سے، قبل ان یکفرا، اس سے پہلے کہ وہ کفارہ ادا کرے، یعنی کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستر ہو گیا۔ فآتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی یہ گناہ اس سے جو سرزد ہوا، اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے بعد ہی جو ہے ہم بستری اس کے لیے جائز ہوگی اور درست ہوگی۔ اب یہ جو ہے کفارہ ادا نہیں کر سکا، لیکن اور اس نے جو ہے ہم بستری بیوی سے کر لی، تو ایسی صورت میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، فذکر ذلک لہ، اور آپ سے اس کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملک علی ذلک، تجھے کس چیز نے ابھارا، ما حملک، تجھے کس چیز نے ابھارا، علی ذالک، اس بات پر، آئی بات سمجھے، یعنی یہ جو تم نے عمل اختیار کیا ہے، یہ کس وجہ سے تم نے عمل اختیار کیا، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا، قالا، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت بیاض حجلیہا فی القمر، میں نے دیکھا اس کی دونوں پازیب کی سفیدی، حجل کا مطلب ہوتا ہے پازیب، اور بیاض مطلب سفیدی، اور فی القمر، چاندنی رات میں، یعنی چاند میں، مطلب ہے چاندنی میں، یعنی میں نے اس کے پازیبوں کی سفیدی کو چاندنی میں دیکھا، آئی بات میں، یعنی وہ جو زیب و زینت اور سنگار وغیرہ کیے ہوئی تھی، اس چیز کو میں نے دیکھا، فلم املک نفسی، پس میں طاقت نہیں رکھ سکا، ان وقعت علیہا، کہ میں اس پر واقع ہو گیا، یعنی میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکا، اور میں پھر اس پر واقع ہو گیا، یعنی ہم بستر ہو گیا اس سے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، وامرہ، اور اسے حکم دیا، ان لا یقربہا، کہ وہ قریب نہ جائے اس سے، حتی یکفر، یہاں تک کہ کفارہ ادا کر دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید کسی اور بات کا حکم نہیں دیا، یعنی اور کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم دیا کہ اب آئندہ
جو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب آئندہ بیوی سے قریب نہ ہوں اور ان سے ہم بستری نہ کریں یہاں تک کہ کفارہ ادا کر دیں۔ تو یہ حدیث بھی اس سے پہلے جو روایت فصل ثانی میں گزری حضرت سلیمان بن یسار کی، اسی کی تائید میں ہے آئی بات میں، اور اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کفارہ ایک ہی ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم بستری کر دیتا ہے تو آئی بات میں، ہاں، تو یہ حدیث بھی اسی بات کی دلیل ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وروت ترمذی نحوہ، اور امام ترمذی نے اسی کے معنی میں روایت کیا ہے، یعنی یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے اور امام ترمذی نے اسی کے معنی میں روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ روایت حسن صحیح غریب ہے، یہ روایت حسن صحیح غریب ہے۔ یاد رہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب میں مختلف اصطلاحات ہیں جو انہوں نے ترمذی شریف میں استعمال فرمائی ہیں۔ کبھی وہ ھذا حدیث حسن کہتے ہیں صرف، کبھی وہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح کہتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ساتھ اور مزید صفت لگاتے ہیں حسن صحیح غریب، اور کبھی اس کے ساتھ بھی لا نعرف الا من ھذا الوجہ، یا اسی طرح سے حدیث صحیح حسن صحیح۔ تو اس طرح سے مختلف اصطلاحات امام ترمذی رحمہ اللہ نے استعمال فرمائی ہیں ترمذی شریف میں۔ اور یہاں امام ترمذی نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اس حدیث کے لیے تو وہ یہ کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، حسن صحیح اور غریب، یعنی حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ تو یہاں اصل میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا ایک تو ان کی جو حسن کی تعریف ہے وہ عام محدثین سے ہٹ کر ہے، اور وہ حدیث حسن ان کے یہاں جو مراد ہے اس کی وضاحت انہوں نے اپنی کتاب ہی میں کر دی ہے۔ چنانچہ حسن روایت سے متعلق وہ کہتے ہیں ما روی من غیر وجہ ولا یکون شاذا ولم یکن فی رواته من ہوا متہم بالکذب، یعنی حسن ان کے نزدیک وہ روایت ہے جو کئی سندوں سے وارد ہو اور وہ شاذ نہ ہو، اور اسی طرح سے کوئی جھوٹا راوی متہم بالکذب راوی اس کے اندر نہ پایا جائے، تو یہ حسن روایت امام ترمذی کے یہاں ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو اب یہاں بنیادی طور پر امام ترمذی نے جو حدیث حسن کی تعریف بتلائی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کئی سندوں سے ہو گویا کہ، اور یہ حدیث جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو یہاں بیان فرمائی ہے اس میں حسن کے ساتھ ایک اور صفت بھی استعمال فرمائی ہے، اور وہ ہے غریب، یعنی وہ روایت غریب، اور غریب جو حدیث ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جو جس کی سند میں ایک راوی ہو، ایک روایت کرنے والا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک روایت کرنے والا ہے تو متعدد سند کیسے ہو جائیں گی؟ آئی بات میں؟ تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعریف امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ ٹکرا رہی ہے، تو اس کے مختلف جواب علماء اور محدثین نے دیے ہیں۔ ان میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک جواب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی مختلف اصطلاحات ہیں، وہ کبھی ھذا حدیث حسن کہتے ہیں، کبھی ھذا حدیث حسن صحیح کہتے ہیں، کبھی ھذا حدیث صحیح کہتے ہیں، کبھی ھذا حدیث حسن غریب کہتے ہیں، کبھی ھذا حدیث حسن صحیح غریب کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف اصطلاحات ہیں امام ترمذی کی۔ آئی بات میں؟ اور جب وہ ھذا حدیث حسن کہتے ہیں تو ان کی وہ اصطلاح مراد ہوگی جو انہوں نے کی ہے، یعنی وہ حدیث جو ہے متعدد طرق سے مروی ہو، اس وقت ان کی یہ خاص اصطلاح مانی جائے گی جب وہ صرف ھذا حدیث حسن کہتے ہیں، اور جب اور کوئی صفت اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ تعریف یہاں مراد نہیں ہوتی ہے جو امام ترمذی نے کہی ہے۔
اور اسی لیے جو انہوں نے تعریف کی ہے وہاں انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ حسن سے ہماری کیا مراد ہے، یعنی صرف حسن کی بات انہوں نے کی ہے، کسی اور صفت کو ذکر نہیں کیا ہے وہاں، آئی بس میں۔ تو یہ حسن جو متعدد طرق والی بات ہے، یہ صرف ھذا حدیث حسن جب کہتے ہیں وہاں ان کی مراد ہوتی ہے، آئی بس میں۔ اور جہاں ھذا حدیث حسن کے ساتھ مزید صفات بھی لگی ہوں، صحیح یا غریب کے ساتھ لا نعرف الا من ھذا الوجہ وغیرہ، تو یہاں امام ترمذی کی وہ خاص اصطلاح مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں عام محدثین کی جو اصطلاح ہے وہ مراد ہوا کرتی ہے۔ اور عام محدثین کے یہاں حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ روایت جس کے راوی جو ہیں خفیف الضبط ہوں اور صحیح کے صفات اس کے اندر پائے جائیں، آئی بات میں۔ تو عام محدثین کے یہاں حدیث حسن اسے کہیں گے جس کے راوی خفیف الضبط ہوں اور صحیح کی اس کے اندر صفات پائی جاتی ہوں، تو اسے حدیث حسن کہا جاتا ہے عام محدثین کے یہاں۔ تو یہی تعریف جو عام محدثین کے یہاں ہے وہی امام ترمذی بھی مراد لیتے ہیں جب وہ حسن کے ساتھ مزید اور صفات ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہاں اس تعلق سے ہوئی، اسی طرح سے یہاں امام ترمذی نے حسن کے ساتھ صحیح کا بھی استعمال فرمایا ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کو بھی محدثین نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے اور لوگوں نے بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت امام ترمذی کے حوالے سے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو روایت جس کے بارے میں امام ترمذی اس طرح کی بات کہتے ہیں، یا تو یہاں کلمہ شک او محذوف ہے، یعنی ھذا حدیث حسن او صحیح، آئی بس میں، یعنی یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، گویا کہ امام ترمذی کو اس تعلق سے شک ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی وضاحت کرتے ہیں۔ یا کئی سندوں سے مروی ہوتی ہے تو مراد یہ ہوتی ہے ان کی کہ ایک سند سے صحیح ہے اور ایک سند سے حسن ہے، یا یہ مراد ہوتی ہے کہ بعض علماء کے یہاں یہ حدیث حسن ہے اور بعض علماء کے یہاں حدیث صحیح ہے، آئی بات میں۔ تو یہ امام ترمذی کے یہاں یہ مختلف اصطلاحات کا معنی اور مفہوم ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور مزید وضاحت اگر کسی کو مقصود ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَرَوَى ابو داؤد وَالنَّسَائِيُ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، کہ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی اس کے معنی میں روایت نقل کی ہے، مسند اور مرسل، یعنی مسند اور مرسل روایت کی ہے دو طرح سے، یعنی مسند بھی روایت کی ہے اور اسی طرح سے مرسل بھی روایت کی۔ مسند کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ راوی جو تابعی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں صحابی کے واسطے سے، اور مرسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی کا واسطہ ختم کر کے روایت کرتے ہیں۔ تو اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے مسند اور مرسل دونوں طرح سے روایت کیا ہے۔ وقال النسائی، اور امام نسائی نے فرمایا المرسل اولا بالثواب من المسندی، کہ یہ روایت جو مسند اور مرسل روایت کی ہے ان لوگوں نے، یہ مرسل صحت کے زیادہ قریب ہے مسند کے مقابلے میں، یعنی مرسل روایت زیادہ صحیح ہے مسند کے مقابلے میں، آئی بات میں۔ بہرحال تو یہ کئی سندوں سے یہ روایت مروی ہے، جن میں بعض پہ کلام بھی ہے، بعض میں کلام بھی ہے اور بعض صحیح ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی زہار کرنے والا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی، تو ایسی صورت میں اسے ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا، دو یا دو سے زائد کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ
بہت سارے اہل علم کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے 2 کفارے ادا کرنا ہوں گے، ان کے پاس اس تعلق سے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس باب سے متعلق بات ہوئی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں بابن، یہاں یہ کیا کس تعلق سے باب ہے، اس بات کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کے ابواب مؤلف قائم کرتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو باب اس سے پہلے گزرا ہے اسی کے کسی مسئلے سے متعلق اس باب میں احادیث ذکر کی جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے پچھلے باب سے، لیکن اسی میں کوئی ایسی شک ہے جس شک سے متعلق یہاں احادیث بیان کریں گے مؤلف رحمہ اللہ۔ آئی بات میں، یعنی پچھلے ہی باب سے متعلق کسی مسئلے سے متعلق یہاں جو ہے احادیث ذکر کی جائیں گی۔ یاد رہے اس باب کے اندر صرف ایک ہی فصل ہے، فصل اول، فصل ثانی یا فصل ثالث اس باب کے اندر موجود نہیں ہے، ایک ہی حدیث بھی ہے۔ چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں عن معاویہ بن الحکم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان جاریۃ كانت ترى غنما لی فجئتها فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها الى آخر الحدیث۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اصل میں ان کا ایک مسئلہ پیش آیا ان کو، اور اس مسئلے سے متعلق یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان جاریتن کانت ترا غنما لی، کہ بے شک ایک لونڈی، یعنی وہی جو ان کی ملکیت میں تھی، کانت ترا غنما لی، میری بکریاں چراتی ہے، یعنی ایک لونڈی میری بکریاں چراتی ہے، یعنی میری لونڈی ہے، میری ملکیت میں ہے، اور اسے بکریوں کے چرانے پر میں نے لگا رکھا ہے۔ آئی بات میں، فجئتها، پس میں اس کے پاس آیا، میں دیکھ بھال کے لیے نگرانی کبھی کبھی پہنچ جایا کرتا ہوں، تو اسی واسطے سے میں اس کے پاس آیا۔ وقد فقدت شاة من الغنم، تو میں نے بکریوں میں سے ایک بکری کو گم پایا۔ فقدت، میں نے گم پایا بکریوں میں سے ایک بکری۔ فسألتها عنها، میں نے اس سے اس بکری سے متعلق پوچھا۔ سألتها میں جو ضمیر مفعول ہے یہ جاریہ کی جانب جا رہی، اور عنہا میں جو ضمیر مجرور ہے یہ شاۃ کی جانب جا رہی، یعنی یہ بکری جو گم ہو گئی تھی اس کے بارے میں میں نے اس سے سوال کیا۔ فقالت، تو اس نے کہا اکلها الذئب، کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، یعنی بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ فآصفت علیہا، میں اس پر ناراض ہو گیا۔ آصفت، آصفا یا آصفا یا اصفو، ناراض ہونا، تو اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فآصفت علیہا، میں اس پر ناراض ہو گیا۔ وکنت من بنی آدم، اور میں بنی آدم ہی میں سے ہوں، جس طرح سے بنی آدم ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہو گیا۔ فلطمت وجہہا، میں نے اس کے چہرے پر ایک تماچا لگایا، ناراض ہوا، غصہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اس کے چہرے پر ایک جو ہے تماچا لگایا، اور اس وقت تو مار دیا لیکن بعد میں افسوس ہوا۔ وعلیہ رقبۃ، میرے اوپر ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی کسی اور مسئلے کو لے کر ایک گردن مجھے آزاد کرنا ہے، وہ مجھ پر واجب ہے۔ افاعتقها، تو کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں، یعنی میں نے اس کو مارا ہے تو اب اس کو میں آزاد کر دوں تو کیا اس سے کسی طرح کی کوئی بھرپائی ہو جائے گی؟ یہ اصل میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے۔ فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے اس لونڈی کو بلایا اور اس لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے بات انہوں نے کی تھی، تو اس سے باس پوس کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال لہا، تو آپ نے اس لونڈی سے کہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فقالت فی السماء، تو اس نے کہا آسمان میں۔ یعنی اللہ کو آئینہ کے ذریعے سے پوچھا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے لونڈی نے جو جواب دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تائید فرمائی، اور صحیح جواب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں اللہ ہے۔ تو اس اور لونڈی نے کہا اللہ آسمان میں ہے۔ فقال من انا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ فقالت انت رسول اللہ، تو اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، یعنی تمہارے اوپر جو غلام کا آزاد کرنا ہے اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ رواہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے، وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں قال کانت لی جاریۃ ترعی غنما لی قبل احد والجوانیۃ، کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت معاویہ بن حکم نے، کہ میری ایک لونڈی ہے جو میری بکریاں چراتی ہے احد اور جوانیہ کی طرف۔ احد اور جوانیہ کی طرف جو ہے، جوانیہ ایک جگہ کا نام ہے اور احد کے قریب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو احد اور جوانیہ کی طرف میری بکریوں کو چراتی ہے۔ فطلعت ذات یوم، تو ایک مرتبہ میں آیا، جھانکا، اشرفتو کے معنی میں، فطلعت اے اشرفتو، میں جھانکا، یعنی اس کے پاس بکریوں کو دیکھنے کے لیے میں گیا، ذات یومن، ایک دن۔ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِنَا، تو ایک بھیڑیا ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کو لے گیا۔ میں نے پایا کہ ایک بھیڑیا جو ہے ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کو لے گیا ہے۔ وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم، اور میں بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی اولاد آدم میں سے ایک آدمی ہوں۔ آصفو، ناراض ہو جاتا ہوں، کما یاسفون، جیسا کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں جیسے بنی آدم ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن سککتھا سکتا، لیکن میں نے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ سککتو، یعنی میں نے اسے ایک تماچا لگایا، مار دیا میں نے اس کو چہرے پر، جیسا کہ اس سے پہلے والی روایت میں اس کی وضاحت۔ تو آپ کہتے ہیں فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ سے معلوم کرنے کے لیے کہ ایسے ایسے معاملہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فَأَدَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا جرم قرار دیا میرے اوپر، یعنی میرے لیے یہ بڑا جرم قرار دیا کہ تم نے ایسے مار دیا، ایک لڑکی، ایک لونڈی تمہاری ملکیت میں ہے، تم ایسے مارو گے؟ ایسے کوئی مارتا ہے؟ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے بڑا جرم قرار دیا میرے اوپر، اور جب یہ جرم بڑا ہے تو اس کا کفارہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اعتقها، کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ یعنی اب جو میں نے کیا جرم، وہ تو جرم، لیکن کیا میں اس جرم کے کفارے کے طور پر میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ قالا، راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتنی بہا، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو اپنے پاس بلایا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، تو میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، یعنی لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ فقال لها،
آپ نے اس سے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، تو اس نے لونڈی نے کہا آسمان میں۔ قال من انا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، تو اس لونڈی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا آتقھا ان فإنھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں بیان فرمائی ہے، اور اس جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ زہار وغیرہ میں جو کفارہ ہے اور کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، تو کفارے میں مومن غلام آزاد کیا جائے، اس بات کی وضاحت کے لیے یہاں مؤلف نے یہ باب قائم کیا ہے کہ یہ جو غلام آزاد کیا جائے گا یہ مومن ہونا چاہیے، مومن کو آزاد کیا جانا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک اس مقصد کے تحت یہاں یہ احادیث ذکر فرمائی ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے، اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کفارے میں اگر غلاموں کو آزاد کرنا ہے تو مومن غلام کو آزاد کیا جانا چاہیے، اور اسی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت اسی بات کی قائل ہے کہ کفارے میں مومن غلام کو آزاد کیا جانا چاہیے۔ آئی بات میں؟ ویسے آزاد غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو اس کے فضائل ہیں، اس میں مومن ہو یا کافر ہو کوئی بھی غلام ہو اسے آزاد کیا جائے گا تو وہ فضائل حاصل ہوں گے، لیکن کفارے کے طور پر اگر آپ کو غلام آزاد کرنا ہے تو مومن غلام آزاد کیا جانا چاہیے۔ آئی بات میں؟ مومن غلام آزاد کیا جانا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، جبکہ بعض علماء کا یہ موقف بھی ہے کہ کفارے میں مومن کی قید نہیں ہے، اگر غیر مومن بھی ہے تو اسے بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح اور درست بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ کفارے میں مومن غلام آزاد کیا جانا چاہیے، جیسا کہ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، یعنی اس کی صفت علو معلوم ہو رہی ہے۔ یاد رہے اللہ رب العالمین بلند ہے اپنی مخلوق سے اور جدا ہے، ٹھیک ہے، اور آئینہ کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ان احادیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔